الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه شدة والكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. آج میں بہت تھکا ہو اور دین بہت سخت آ رہی ہے، آپ کو لگی رہو، لیکن معمول کا بیان کرنا چاہیے، اور آپ کو فوق کرنا اچھا نہیں. کافی آج محرم میں حرام کے آج سے بالکل ضروری باتیں آپ کا کو بتا رہی تھی. آواز آ رہی میری؟ محرم کے مہینے میں کیا کام کرنے کے اور کیا کام دل سے شریعت کی برابر. 10 تاریخ کا عاشورے کا روزہ ہے، بہتر ہے کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کو ضرور ملائے. لازم اس لیے نہیں ہے کہ اس زمانے میں یہود روزہ رکھتے تھے. 10 محرم حرام تھا، ان کے اشتباہ اور مشابہت سے بچنے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ ملانے کا کہا. اب چونکہ یہودی خود روزہ نہیں رکھتے، 10 محرم حرام تھا، اس لیے اگر روزہ آگے پیچھے نہ بھی ملایا جائے اور صرف عاشورے کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا جائے تو بھی کافی. رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا جو روزہ تھا وہ فرض تھا. جب رمضان شریف کے روزے فرض ہوئے تو ترمذی شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو یار دیکھو اور کون سی دینا ہے، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ جو چاہے وہ عاشورے کا روزہ رکھ لے، ومن شاء ترکہ، اور جو چاہے وہ عاشورے کے دن کا 10 محرم میں روزہ نہ رکھے. یعنی جب رمضان فرض ہو گیا تو عاشورے کے روزے کی فضیلت کیوں ختم ہو گئی؟ اللہ توفیق دے، رکھنا چاہیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام 10 محرم الحرام روزہ رکھتے تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ محرم غم کا مہینہ ہے، کالے کپڑے پہنتے ہیں. کالے کپڑے جہنم کا لباس ہے اور وہ نہیں پہننے چاہیے، خاص کر محرم میں، کیونکہ محرم میں خاص طبقہ جو صوف بناتا ہے، جس کے عقائد کفر والے علماء کو کافر کہا ہے، وہ چونکہ کالے کپڑے پہنتے ہیں تو ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے کہ ہم دیوبندی اور سنی اہل سنت والجماعت کریں. محرم حرام میں کالے کپڑے، کالی چادر، کالی واسکٹ، کالی سجری، آتے تھے کالا برقع بھی نہ ہو. خواتین بھی محرم کے مہینے میں سفید رنگ کا یا کسی اور رنگ کا برقع ہے. کتنی احتیاط، کیونکہ حدیث پاک میں کہ تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی، جس قوم کا طریقہ اختیار کیا، انہیں میں سے ہوگا، اس کا شمار انہیں میں سے ہوگا، اس کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہے. محرم تو غم کا مہینہ نہیں ہے. میں نے گزشتہ بات بتائی تھی کہ شہادت اسلام کے اندر غم نہیں ہے بلکہ مطلوب ہے، مانگی نہیں. اس لیے جو لوگ غم کا مہینہ بناتے ہیں ان کو شرم کرنا چاہیے اور اللہ بہتر. اور ویسے بھی اسلام کے اندر جو سوگ ہے وہ 3 دن کا ہے اور 3 دن کا بعد.
دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سو 3 دن بنایا، کتنے منائے گے؟ 3 دن۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی عزت فضائی مناقب سلاطوں اگر رسی ہو رہا ہے، ان کے آداب سراکوں پر، لیکن کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سو 3 دن سے زیادہ نہیں بنایا گیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلفاء الراشدین کسی کی بھی وفات کا سو 3 دن سے زیادہ نہیں بنایا گیا، کیونکہ اسلام کے اندر منع ہے 3 دن کے بعد کوئی سو نیت کرے۔ تو سیدہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کو آج 14 سال گزر گئے ہیں، تو ہر سال آپ ان کی وفات کا سو کیوں بناتے؟ اسی طرح یہ اپنے آپ کو محرم کے مہینے میں پیٹتے ہیں، پٹاتے ہیں، مارتے ہیں۔ بخاری شریف میں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من خدل، کہ وہ شخص من شق الخد، نہیں ہاں لیس منا من ضرب الخدود، اور دوسری جگہ لطم الخدود، لطم کے معنی چاٹا مار، اوپر مار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو اپنے گانوں کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پھاڑے، اور فرمایا کہ ودعا دعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرف آگے بڑھے اسے اب بیٹھ کے علیم کھا رہے ہو، بریانی کھا رہے ہو، اس سے کھا رہے ہو۔ 3 دن سے زیادہ سو گئے، اور آپ کو یہ بھی پتا یہ جو آج سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم مناتے ہیں، اصلاً یہی قاتل ہیں اور یہی حضرت حسین کو شہید کرنے والے ہیں کربلا کے میدان۔ مجھے کسی زمانے میں کراچی کے اندر ایک دہشت گرد جماعت کا راج تھا، اور وہ جماعت کیا کرتی تھی؟ خود ایک لوگوں کو مارتی تھی، قتل کرتی تھی، اور اس کے بعد اپنے ایم پی او کو اور اپنے لوگوں کو بھیجتی تھی تعزیت کے لیے۔ صبح قتل کیا اور شام کو ان کے ایم پی اور ایم ایل اے آتے تھے اور تعزیت کرتے تھے، لیکن بڑا افسوس ہے پھر اس جماعت نے اپنے ہی ایم پی او ایم ایل اے کو بھی مروایا اور اپنے ہی دہشت گردوں کو بھی مروایا، اور ساروں کو جمع کر کے قبرستان میں جمع کیا، سارے گندے لوگوں کو، اور اس کا نام رکھا شہدائے قبرستان۔ تو یاد رکھنا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے قاتل وہی لوگ ہیں کہ جو آج تہمت بنا رہے، اور یہ اپنا جرم چھپانے کے لیے تہمت بنا رہے۔ کئی سال میں نے کہا کہ 3 دن سے کوئی سوچ بوک نہیں ہے 3 دن کے بعد۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو مارتے، ان کی پٹائی لگاتے، اور ان رافضیوں سے، شیعوں سے برات کا اعلان کرتے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل تشیعوں سے برات کی ہے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اہل تشیع کہاں سے آ گئے؟ کون سی حدیث میں پیغمبر نے کہا کہ میرا ایک تشریح تعلق نہیں ہے؟ وہ جو بخاری کی روایت میں سنائی کہ پیغمبر نے کہا لیس منا من ضرب الخدود، اس شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہ جو اپنے گالوں پہ مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی طرح آوازیں لگائے، پکارے۔ یہ تمام شیعہ کرتے ہیں، رافضی کرتے ہیں، اور پیغمبر نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ جب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایسے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔
میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر حضرت علی سے اللہ تعالیٰ زندہ ہوتے، حضرت عباس زندہ ہوتے، حضرت حسن زندہ ہوتے، حضرت حسین زندہ ہوتے، سب کہتے کہ ان لوگوں سے ہمارا کوئی کام نہیں۔ ہم سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم سارے صحابہ کے مقصد مانتے ہیں، ہم صحابہ کے نام لینے والے ہیں، ہم سارے صحابہ کے فضائل کو مانتے ہیں۔ تمہارے مقصد کا آج شہنشاہی وہی بیٹھ کے مانگے کرتا ہے۔ شیعہ کے باروں میں جو کفریاں ان کی کتابوں میں لکھی ہے، یہ شیعہ ہوئی جو حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کو نعوذ باللہ کافر کہتا ہے، شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے اور نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قبروں سے نکال کر درختوں میں لٹکا کر الٹا کے ماریں گے۔ میں نے خود پڑھا ہے ان کی کتابوں میں۔ یہ وہ شیعہ ہے کہ جو آج بھی حضرت عائشہ کو کافر مانتے ہیں۔ حضرت عائشہ وہ ہے کہ جن کی شان میں اللہ نے سورۃ النور کی آیات نازل فرمائی، جن کی برات میں قرآن نازل ہوا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے مجھے خود نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں قرآن نازل کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر بیویوں کے مقابلے میں، ازواج مطہرات کے مقابلے میں کچھ خصائص ہیں جو وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں وفات پائے۔ اس کا ایک خصائص یہ بھی ہے کہ ان کی شان میں قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گورنر کو ہدایت، یہ جو ربیع الاول میں بریلوی بن جاتا ہے اور میلادوں میں گھومتا ہے، بدعتیں کراتا ہے، جب آخانیوں کی کوئی فنکشن ہوتا ہے تو آخانیوں کے ہاتھ چومتا ہے، گورنر ہاؤس میں بلاتا ہے، ان کے پروگراموں میں جاتے ہیں، ان کو سیکورٹی دیتا ہے بوریوں کو۔ جب رمضان آتا ہے تو یہ گورنر راشن بانٹتا ہے، جب بقرعید آتی ہے تو اونٹ کاٹتا ہے، حج کرتا ہے۔ اور شرم کرو گورنر، تو ابھی کعبہ کا بیت اللہ کا حج کر کے آیا ہے، ابھی تو مینا میں شیطان کو کنکریاں مار کے آیا ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد تجھے شرم نہیں آئی؟ پچھلے ہی ہفتے تو حج کر کے آیا ہے، اور اب تو شیعہ کے بارے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں جا کے تو کفریات سنے، خاک تیرا قبول ہوگا۔ ابھی تو بیت اللہ سے ہو کے آ رہا ہے، ابھی تو حج کر کے آیا، ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی حاضری دے کے آیا تم، اور تم اب یہاں پہ آ کے صحابہ کے دشمنوں کے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھ گئے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ تم آ کے اعلان کرتے کہ میں نے محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت کی، اور میں نبی سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آج کے بعد میں اپنے شہر کراچی کے اندر محرم الحرام میں کوئی جلوس نہیں نکلنے دوں گا، اور جگہ جگہ گلی گلی پہ ماتم نہیں ہونے دوں گا، اور میں صحابہ کے گستاخوں کے خلاف اور صحابہ کے دشمنوں کے خلاف ایکشن لوں گا۔ کہاں گئی تمہاری غیرت ایمانی؟ اس گورنر کا نام میں نے رکھا ہجڑا۔ کسی زمانے میں اس گورنر کو بہت پسند کرتا، اس کی بہت تعریفیں کرتا تھا کہ میں نے حیران ہو گیا، یہ ہر وقت اور ہر مثالے کا بنا ہوں، جیسی ہوا یہ وہ سا ہو جائے۔ اور وہ ٹوٹا کون ہے؟ فاروق ستار، ٹائی لگا کر بینچز پہ بیٹھے، یہ اب تو نکالے پڑے بیٹھے، بولنے کا تو طریقہ نہیں آتا، یا اسے دو یا اسے۔ اللہ تعالیٰ کراچی گورنر کو بھی ہدایت دے، بڑے بڑے مولویوں سے ملاقات کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ میری تو عادت ہے کہ میں حق بات ہے، اگرچہ بولتے ہیں جماعت کے آستینوں میں، اگرچہ بولتے ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم ازا لائے رہے، دنیا کچھ بھی کہے میں تو حق۔ تو محرم الحرام کے مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنے، حلیم پکانے کی کوئی ضرورت نہیں، 10 محرم کو روٹے ٹوٹے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، حلیم کھاؤ تو پورے سال کھاؤ، جس نے حلیم پکانی 10 کے بعد بنا ہم بھی کھا لیں گے، لیکن 9 اور 10 کو حلیم اس نے پکائیں گے، وہ خاص فرقہ جو غم میں ہے، وہ نام نہاد غم میں، وہ پھر غم کے بعد حلیم پکا کر گوٹے لگاتا ہے۔ اور
حلیم کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس فرقے سے اس کے شر سے بچائے. دعا کریں کہ محرم حرام کے مہینے میں کراچی میں پورے ملک میں ہر جگہ جہاں پہ بھی ہر جگہ امن و امان قائم ہے. ہر قسم کی کلنگ سے حفاظت ہو, شہر میں دہشت وحشت سے حفاظت ہو. حکومت کو اللہ بہترین انتظامات کرنے کی توفیق دے کہ شہر کے اندر وہ ہر طرح کا امن و امان ہو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ اللهم صل وسلم على النبي وبارك وسلم. اللهم احسن عاقبتنا وسيئنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني رجل اماني سائر مسلم الشهداء وبعد الصلاه والسلام شفاعه عجل ورسول اللهم صل وعلى سيدنا مش مسائل وشان بالعافيه السيد سلام مش كذا بعد الصلاه والسلام